بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، 4 رکعت نوافل کی نیت کریں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں اور اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ساتھ ملانی ہے، ملانے کے بعد 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھ کے اس کے بعد 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع سے جب اٹھنا ہے تو اس وقت بھی 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر جب سجدے میں جانا ہے پہلے سجدے میں پھر 10 بار، اور جب سجدے سے اٹھنا ہے پھر 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طرح ایک رکعت مکمل ہوگی اور ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہونا ہے تو 15 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لینی ہے اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں، پھر رکوع سے اٹھتے وقت پھر پہلے سجدے میں، پھر 2 سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں، اور پھر اتحیات پہ بیٹھ کے رب اجعلنی مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ثنا سے شروع کرنا ہے، ثنا پڑھ کے پھر اسی طرح جس طرح پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی طرح پھر آخری 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، اور پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کا ذکر کریں، دعائیں کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح اگر ہو سکے تو روزانہ، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، اگر نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اگر نہ ہو سکے تو زندگی میں تو ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر صحت تندرستی عطا فرمائی ہے تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے صدقہ سے اللہ رب العزت جو بندے کے گناہ ہوتے ہیں وہ اپنے کرم اور فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ جب دعا مانگی تو سب کے لیے مانگے، اللہ رب العزت دین پر استقامت، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، مطلب رب کی بارگاہ کے اندر جھولی پھیلا کے سب کے لیے دعا مانگے، صرف اپنے لیے نہیں، دل کھول کے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے کہ جو اس کی مخلوق کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس کی مخلوق کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے لیے بعد میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر کریں، کریم آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات پہ درود و سلام پڑھیں۔ تو یہ راتیں جو ہیں یہ ویسے تو ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے، ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے، جن کو قدر ہوتی ہے، تو جو ہم جیسے گناہ گار ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی راتیں رکھی ہیں۔ چلو ان راتوں کے اندر ہی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ استغفار کریں، دعائیں کریں رب کی بارگاہ کے اندر، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔